اپنے آپ کو عاجز بناتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے. اللہ اکبر. اور جب آیت تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کی تفتیش کرنے لگے, سارے لوگوں کا حساب لینے لگے. یہاں تک جو ہے عثمان شیبی نظر نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان شیبی کہاں ہیں؟ عثمان شیبی کو بلاؤ. عثمان شیبی کو بلایا گیا. عثمان شیبی سے کہا کہ عثمان شیبی قریب آؤ, تمہیں یاد ہے ایک دن میں یہ کہا تھا کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ میں تم کھڑے ہوں گے, اور جس جگہ میں تم کھڑے ہو اس جگہ میں کھڑا ہوا رہوں گا. آج دیکھو اللہ نے مجھے فتح دی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابیاں اور گچھا منگا کر چابیوں کو ہاتھ میں لیا. فرمایا کہ عثمان شیبی نہ قریب آؤ, اور آپ قریب آیا عثمان شیبی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر عثمان شیبی کو دیا. کہا کہ نسلم بعد نسلن, تمہاری ہی نسل کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کی چابیاں ہوں گی. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عدل و انصاف کرنے والے. اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی عدل و انصاف کرتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی عدل کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, وہ اللہ کے نورانی منبروں پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے, جبکہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے روتا ہوا ہوگا. ایسے وقت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اس وقت میں جو موجود ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ الامام العادل. فرمایا امام عادل ہوگا جو عدل کرنے والا, اور اسی طریقے سے وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا ہوگا, وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے بتایا اور سارے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو عدل اور انصاف کرنا چاہیے, عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ نے فیصلہ کیا. ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو نکالا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات چیت کی. اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ سے بات کی, اور اونٹ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی نے اونٹ کے جو مالک تھا اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ اونٹ رو رہا ہے, یہ اونٹ جو ہے تمہاری شکایت کر رہا ہے, تم اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہو لیکن اس کو خوراک جتنا کام لیتے ہو اتنا خوراک نہیں دیتے, تو دیکھو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. اللہ اکبر. کیا انصاف تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا زیادہ جو ہے فرمایا کہ دیکھو کہ انصاف کو قائم رکھو. آدمی کو اللہ نے ایک دولت دی, کسی کو فیصلے کرنے کی, کسی کو اللہ نے اصلاح کرنے کی, اگر کسی کو توفیق دی تو یہ سب سے بڑی چیز اللہ نے اس کو عطا کیا. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں, تم ان کی اصلاح کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق عنه آناء الليل وآناء النہار. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کرنے کے قابل ہے, حسد کرنا جائز ہے. کون؟ وہ ایک آدمی وہ ہے اللہ نے جس کو مال و دولت عطا کیا, وہ اللہ کے راستے میں دن رات میں خرچ کرتا ہے, اس کے اوپر حسد کرنا جائز ہے. دوسرا وہ آدمی ہے فرمایا جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
व आखिरु रजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमता फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। फरमाया कि दूसरा आदमी वो है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उसको हिकमत दी जिसके जरिए से वो अच्छी तरीके से लोगों के फैसले करता है, अदल इंसाफ करता है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें बताया है उस रास्ते पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। 3 आदमियों की दुआ के बारे में फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीस के अंदर आता है सलासतुन ला तुअद्दु दावतहुम अस्साइम हत्ता युफ्तिर। फरमाया एक आदमी वो रोजदार जो रोजा रखता है, रोजदार की दुआ जरूर कबूल होती है। वल इमामुल आदिल, फरमाया इमाम आदिल है, अदल करने वाला जो इमाम होता है अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल करते हैं। वह दावतुल मजलूम, और मजलूम जो जिस पर जुल्म हुआ वो भी अगर हाथ उठाकर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। अल्लाह ने जो है बहुत ज्यादा पसंद फरमाया जो आदमी जो है अदल करता है, इंसाफ करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अफजलुन नासी मंजिलत यौमल क़ियामा, अफजलुन नासी मंजिलिही यौमल क़ियामा इमामुल आदिलु रफीकुन। फरमाया कि अफजल लोगों में क़ियामत के दिन वो आदमी होगा जो आदमी इमाम आदिल, जो आदमी नरमी के साथ अदल और इंसाफ करने वाला होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व शर्रु इबादल्लाह मंजिलिही यौमल क़ियामा इमामु जाइरी। सबसे ज्यादा जो क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा शर वाला हो वो आदमी होगा जो जालिम हुक्मरान जो लोगों पर सख्ती करता है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताए हुए मुबारक तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।